ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جے پور ایکسپریس اگر نہیں رکتی تو دہشت گرد چیتن سنگھ مزید 7 سے 8 مسافروں کو قتل کر دیتا تھا، یا مسافر کی جگہ اگر مسلمان کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ درست رہے گا۔ آر پی ایف کانسٹیبل دہشت گرد چیتن سنگھ، جس نے 3 مسلمانوں سمیت ایک سینئر افسر کو قتل کر دیا، اس دہشت گرد نے یہ سنسنی خیز بیان دیا ہے۔ ٹرین میں اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنی سینئر ASI سمیت ٹرین میں 4 افراد جس میں 3 مسلمان تھے اس کو شہید کرنے والے اس RPF کے کانسٹیبل دہشت گرد عسکریت پسند جنگجو چیتن سنگھ نے پولیس سے پوچھ گچھ کے دوران کئی انکشافات کیے، اور اس نے کہا کہ اگر ٹرین درمیان میں نہ رکتی اور اسے موقع ملتا تو وہ مزید 7 سے 8 لوگوں کو مارنے والا تھا۔ ریلوے پولیس ذرائع کے مطابق ہفتے کو تقریباً 7 گھنٹے تک اس کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ اس دوران اس نے بیان دیا ہے، اور اس نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں سے دشمنی کی یہ انتہا تھی کہ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ پاکستان جا کر کے وہاں وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتا۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ چیتن سنگھ کے یہ تمام بیانات خود کو دماغی ثابت کر کے خود کو بچانے کی چال ہو سکتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چیتن سنگھ نے جس طرح سے گولیاں ماری اور دہشت گردانہ کارروائی کی، اس کو لے کر کے اس وقت اس کو بچانے کی کوششیں ہوئی میڈیا میں، اور اس خبر کو اور منی پور کی خبر کو اور بھی بہت سارے خبروں کو دبانے کے لیے میوات اور نوح اور گروگرام سمیت مختلف علاقوں میں جو فسادات بھڑکانے کی کوششیں ہوئی، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو میڈیا اس کو بیوقوف کہہ رہا تھا یا پاگل کہنا یا جنونی کہنے کی یا زبردستی اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی، ایسے میں خبر آ رہی کہ پولیس نے باقاعدہ اس کو مسلم دشمنی کے تحت مسلمانوں کو قتل کرنے کا معاملہ بھی درج کر لیا ہے۔ ناظرین گرامی، عالمی سطح پر اس وقت کچھ ایسی خبریں ہیں جو عالمی سطح میں جنگی تیاریاں جس انداز میں اس وقت جاری ہیں اس کو بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں ایران کی بات کروں گا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے درمیان 3000 سے زیادہ بحری اہلکاروں کے ساتھ 2 جنگی جہاز مشرق وسطیٰ کے بحر احمر میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی بحری افواج کی سینٹرل کمانڈ نے پیر کے دن جاری کردہ ایک بیان میں یہ تفصیلات فراہم کی ہے کہ سروس ممبرز کا تعلق باٹن ایمفیپیس ریڈی گروپ ARG جس کو کہا جاتا ہے اور 26ویں میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ سے ہے جس کو MEU کہا جاتا ہے۔ وہ نہر سویس سے گزرنے کے بعد پانی اور زمین پر حملہ کرنے میں اہل جہاز USS باٹن اور ڈاک لینڈنگ جہاز USS کارٹر ہال پر سوار ہو کر اتوار کے روز 3000 سے زیادہ سیلرز اور میرینز اس علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ باٹن ARG 26ویں MEU یونٹس اس خطے میں اضافی تیاری اور بحریہ امریکی میرینز اور سیلرز لائے ہیں، جس سے امریکی 5ویں بحری بیڑی کی سمندری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کی تعیناتی کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹن نے امریکی مفادات اور علاقے میں نیویگیشن کی آزادی کے تحفظ کے لیے تباہ کن USS تھامس ہڈنر کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو لانے کا بیان جاری کیا۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر بارہا الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ خلیج فارس کے ارد گرد آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر قبضہ کر رہا ہے۔
یہ سمندری راستے بین الاقوامی تجارت بالخصوص تیل کی تجارت کے لیے اہم مانے جاتے ہیں۔ امریکہ کا یہ شیوا رہا ہے ناظرین گرامی کہ وہ مسلم ممالک پر زبردستی اپنی من گھڑت الزامات عائد کر کے ان کی فوجی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایران کے ساتھ تو امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں ایران کو باقاعدہ کھوکھلا کرنے کے لیے اس طرح کے بہانوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں اپنے طاقت کو مضبوط رکھنے اور مبینہ طور پر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے بہانوں کے ذریعے سے یہ مشرقی وسطیٰ کے مختلف بحری اڈوں پر اپنی طاقت کو پہنچانے کی سازش رچتا ہے۔ اسی طرح کی ایک سازش اس کو بھی ہم لوگ اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ ایران کے نام پر اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ میں اپنے بڑے بڑے بحری فوجی جو جہاز ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی مبینہ طور پر جو ہے اسرائیل کو جنگی طاقت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، دوسری طرف افریقی ملک نائجیریا کے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں آپسی خانہ جنگی میں فرانس اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور فرانس سے جو ہے اس وقت نائجیر کے ملک پر حملے کے خدشے منڈا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک ویڈیو اس وقت آئی ہے کہ اگر اندرونی خانہ جنگی میں بیرونی طاقتیں اگر آتی ہیں تو جو ہے وہ بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو نہیں بلکہ وہ خواتین جو دعا کر رہی ہیں وہ ویڈیو دکھائیے کہ یہ ہے اس وقت نائجیریا کی خواتین جو ہے لگاتار بیرونی طاقتیں جس طرح سے نائجیریا پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں اور تیاریاں کر رہی ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ دعائیں کر رہی ہیں، جن کی ویڈیو اس وقت جو ہے مسلسل الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو تفصیلات سنا دوں کہ افریقی ملک نائجر کی فوجی جنتا نے مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ایکوواس جس کو کہا جاتا ہے، اس نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر صدر محمد بازوم کو رہا اور ان کے عہدے پر بحال نہیں کیا گیا تو فوجی مداخلت کی جا سکتی ہے۔ صدر محمد بازوم کو کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ قید کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر فوج نے جو ہے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وارننگ کے بعد نائجر کی فوج نے ملک کے فضائی حدود کو بند کر دینے کا اعلان کر دیا۔ بس یوں سمجھے کہ اس وقت جو ہے نائجر میں فوج کی حکومت چل رہی ہے۔ مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ایکوواس نے باغی لیڈروں کو فوجی قبضے کو ختم کر کے اپنے سابقہ پوزیشن پر چلے جانے اور بازوم کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے اتوار کے روز تک کا وقت دیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہے یہاں کی فوج کے ساتھ جو حکومت چل رہی تھی ان کی کچھ باغی لیڈر بھی ان کے ساتھ جانے کے بعد ہی صدر محمد بازوم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ڈیڈ لائن اب گزر چکی ہے۔ دوسری طرف فوجی جنتا نے دارالحکومت نیامی میں اپنی حمایت میں بڑے جلوسوں کا اہتمام بھی کیا ہے۔ فوجی جنتا کیا کہتی ہے؟ فوجی جنتا نے کہا ہے کہ مداخلت کے خطرے کے پیش نظر اگلی اطلاعات تک تمام طیاروں کے لیے نائجر کی فضائی حدود کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے، یعنی بیرون ملک سے آنے والی کوئی بھی طیارہ نائجر یا اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس نے انتباہ دیا کہ ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کا سخت اور فوری جواب دیا جائے گا۔ اقتدار پر قبضہ کرنے والے فوجی جرنیلوں کی نام نہاد کونسل فار دی سیف گارڈ آف ہوم لینڈ نے کہا ہے کہ اس نے 2 وسطی افریقی ملکوں کی طرف سے مداخلت کی تیاری میں پیشگی تعیناتی کے اشارے دیکھے ہیں۔ اس نے تاہم ان ملکوں کا نام نہیں لیا ہے، یعنی اس ملکوں میں جو ہے فرانس بھی شامل ہے جو اس کا پورا فائدہ اٹھا کر کے نائجیریا کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری کے دفاعی سربراہوں نے 30 جولائی کو کہا تھا کہ اگر فوجی جنتا نے 1 ہفتے کے اندر مطالبات پورے نہیں کیے اور ملک کو معمول کے آئینی نظام کی طرف بحال نہیں کیا تو وہ مداخلت کرنے پر متفق ہیں۔ اس گروپ کے وزرائے دفاع نے جمعہ کے روز کہا تھا کہ وہ نائجر کی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کے منصوبے پر پہنچ چکے ہیں، یعنی کسی بھی وقت جو ہے وہ نائجیریا پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہفتے کے روز صدارتی محافظوں کے سابق سربراہ جنرل عبد الرحمن چھیانی کی سربراہی والی فوجی جنتا نے کلیدی سرکاری عہدوں پر فوج کے افراد کو تعینات کر کے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے اقدامات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت عالمی سطح پر یہ
صورتحال بنتی جا رہی ہے، جس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت کیا پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے میوات یعنی نوح میں جو پیش آئے اس کو لے کر کے حکومت کی خوب سرزنش کی ہے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے پیر کے روز فرقہ وارانہ تشدد سے متاثرہ نوح اور گروگرام میں بلڈوزر کی کارروائی کو روکنے کا سخت الفاظ میں حکم جاری کیا اور سوال کیا کہ کیا امن و امان کے آڑ میں کسی خاص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے۔ مسئلہ ہریانہ حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے نسلی صفائی کا حوالہ دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا امن و امان کے مسئلے کے آڑ میں کسی خاص کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی عمارتوں کو گرایا جا رہا ہے اور ریاست کی طرف سے نسلی صفائی کی مشق کی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عدالت نے ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج کے اس تبصرے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ بلڈوزر علاج کا حصہ تھے کیونکہ ریاست حکومت فرقہ وارانہ تشدد کی تحقیقات کر رہی ہے، انگریزی مصنف و مؤرخ لارڈ ایکٹن کے اقتباس کے ذریعے ایک سخت تبصرہ کیا۔ عدالت نے ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اپنے حکم میں لارڈ ایکٹن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ طاقت بدعنوان اور مطلق طاقت بالکل کرپٹ ہوتی ہے۔ بظاہر بغیر کسی انہدام کے احکامات اور نوٹس کے امن و امان کے مسئلے کو عمارتوں کو گرانے کی سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ قانون کے ذریعے قائم کردہ طریقہ کار پر عمل کیے بغیر عدالت نے میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے کیونکہ کچھ سماج مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد نے غیر قانونی تعمیرات کی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی سخت سرزنش تھی یہاں کی حکومت کو لے کر کے کہ اب یہ حکومت چلو بھر پانی میں ڈوب مرے گی۔ جن لوگوں کی غیر قانونی طور پر مسلمانوں کی دکان مکان وغیرہ گرائے گئے ہیں، بلڈوز کیے گئے ہیں، کیا ان کو ہرجانہ پیش کیا جائے گا حکومت کی جانب سے؟ اور جو اس میں ملوث ہیں ان سرکاری افسران کو کیا قانونی طور پر کٹہرے میں لایا جائے گا؟ اس بات کو لے کر کے حکومت کے اس فیصلے کے آنے کے بعد میوات اور گروگرام میں الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر سپریم کورٹ نے بلقیس بانو کے کیس کے 11 مجرموں کی رہائی کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی ہے، اور بلقیس بانو کے وکیل نے عدالت کو بتایا ہے کہ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران متاثرہ کی اجتماعی عصمت دری اور اس کے خاندان کے 7 افراد کے قتل کے مجرم مسلمانوں کا شکار کرنے اور قتل کرنے کے مجرم تھے۔ گزشتہ سال بلقیس بانو کیس کے 11 قصورواروں کو معافی دینے کی گجرات حکومت کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ بلقیس کے وکیل شوبھا گپتا نے درخواست پر دلائل شروع کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ بلقیس حاملہ تھی تو ان کے ساتھ وحشیانہ اجتماعی عصمت دری کی گئی اور ان کے پہلے بچے کو پتھر سے کچل کر ہلاک کر دیا گیا۔ وکیل نے عدالت میں کیا کہا؟ شوبھا گپتا نے جسٹس بی وی ناگرتنا اور جسٹس اجول بھوئیا نے بینچ سے کہا وہ ان سب کو جانتی تھی، اس لیے کہتی رہی کہ ان کی بہن جیسی ہے، وہ آس پاس کے علاقے سے تھے، یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے شکار اور قتل کے لیے ان کے سر پر خون تھا اور وہ اسی نیت سے بلقیس کے پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے نعرے لگائے یہ مسلمان ہیں، انہیں مار دو۔ ہائی کورٹ نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے ذریعے کیا گیا جرم غیر معمولی اور فرقہ وارانہ منافرت سے محرک تھا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجرموں کو 15 اگست 2022 کو سزا میں معافی کے بعد رہا کیا گیا تھا اور بلقیس کو اس کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے جیل سے باہر آنے کا جشن منایا۔ قصورواروں کو دیے گئے استثناء کی مخالفت کرتے ہوئے ایڈوکیٹ شوبھا گپتا نے کہا کہ سی بی آئی نے مجرموں کی قبل از وقت رہائی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سماج میں بڑے پیمانے پر غلط پیغام جائے گا کیونکہ جرم اس نوعیت کا تھا کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ منگل کو بھی اس معاملے کی سماعت کی اور پھر اس سلسلے میں مزید سماعت آگے بڑھے گی۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ اشوک گہلوت نے وزیر اعظم مودی پر اس وقت ایک سوال کیا اور پوچھا ہے کہ کیا وہ صرف ہندوؤں کے اور بی جے پی کے لیڈر ہیں۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس وہم میں ہیں کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور ہندوؤں کے وزیر اعظم ہیں، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم اس وہم میں ہے کہ بی جے پی کا وزیر اعظم ہوں۔ ان کا برتاؤ، تقریر اور باڈی لینگویج ایسا ہے جیسے وہ کسی پارٹی کے وزیر اعظم ہوں۔ وہ صرف ہندوؤں کے وزیر اعظم ہیں، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ گہلوت نے جے پور کے
برلا آڈیٹوریم میں ریاست کے 17 نئے اضلاع کے افتتاح کے لیے منعقد ایک تقریب میں اس بات کا اظہار کیا تھا۔ گہلوت نے کہا کہ مودی جمہوری طور پر منتخب ہوئے ہیں اور کانگریس پارٹی نے ووٹوں کی حکمرانی کو برقرار رکھا ہے۔ مودی خود کو بی جے پی اور ہندوؤں کو وزیر اعظم کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت چونکہ مختلف ریاستوں کے انتخابات آ رہے ہیں اور یہ سارے موضوعات ایک ایک کر کے اس وقت لوگوں کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی کمل ناتھ کے سلسلے میں 2 ویڈیو آپ کو سنایا تھا اور اس پر خاص تبصرہ کیا تھا کہ کس پر یقین کیا جائے اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ پھر آج شام ڈھلتے ڈھلتے ایک اور ویڈیو میرے پاس آئی اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں بالخصوص مدھیہ پردیش کے لوگوں سے ضرور اس جانب غور کرنے کی جانب میں دعوت دوں گا کہ دیکھیں کہ آپ جن کو چننے کا یا انتخاب کرنے کا فیصلہ لیا ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو ایک دوسروں پر میڈیا کے سامنے جلسے جلوسوں میں تنقید کرتے ہیں، یہاں ہنستے بولتے کھیلتے اور مزاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک محفل میں، جس کو دیکھ کر کے وہ محاورہ ضرور یاد آتا ہے کہ ایک حمام میں سب ننگے۔ ناظرین مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔